अल्लाह 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 अल्लाह। पूछा गुल से मैंने कि ऐ खूबरू तुझ में आई कहाँ से नज़ाकत की बू। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मखलूत है, कुछ तो बड़ों का प्रोग्राम है, कुछ बच्चों का है, लिहाजा जो तरतीब बनाई गई है उसी तरतीब के लिहाज से उसी मखलूत प्रोग्राम की कार्रवाई को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए तिलावत कलाम इलाही से जनाब कारी मतीन साहब अदरवी को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपनी मशहूर कुन आवाज़ में तिलावत कलाम इलाही हम सामईन के गोश गुजार करें कि है कौले खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, है कौले खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माइक पर जनाब हजरत मौलाना कारी मतीन साहब अदरवी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ فاستوى على سوقه ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب حضرت مولانا قاری متین صاحب دامت برکاتہم، جو بڑے ہی اچھے انداز میں اور بڑے پرکشش لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضرت قاری صاحب کو برابر سنتے جائیں، انداز ہی اتنا اچھا تھا، لیکن چونکہ پروگرام کی فہرست کافی لمبی ہے لہذا مجبوراً ہمیں ان کو رخصت کرنا پڑا. میں حضرت قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، میرے ذہن میں یہ شعر آ رہا تھا کہ پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں سب کچھ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، سب پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر کسی چیز کو ہم یتیم سمجھتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اسی کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا ہے. جبکہ ساری دنیا کی رشت و ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سمیٹ کر کے قرآن میں جمع کر دیا. جتنا زیادہ قرآن کو ہم پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی. جتنا زیادہ ہم قرآن پر عمل کریں گے ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کی آنے والی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی. لیکن کہنا پڑتا ہے کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو صبح سویرے، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں پر قرآن نہیں پڑھتے. آج اخبار بھی پڑھتے ہیں، واٹس ایپ بھی پڑھتے ہیں، فیس بک بھی پڑھتے ہیں، گھر کے حال احوال بھی پڑھتے ہیں. اگر نہ پڑھنے والی چیز کوئی ہے تو قرآن ہے، جو صرف رمضان میں پڑھا جاتا ہے، کسی کے انتقال پر پڑھا جاتا ہے، ڈر کے وقت پڑھا جاتا ہے، کسی کو اثارے ثواب کرنے کے وقت پڑھا جاتا ہے. قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہے. قرآن ہمیں ہر موقع پر پڑھنا ہے اور ہر موقع پر قرآن پر عمل کرنا ہے. وعدہ کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں گے. قرآن پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور قیامت مرنے تک جو ہے قرآن پر عمل بھی کریں گے. خود پڑھیں
گے، اپنی نسلوں کو ہم قرآن پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔